لیلا چٹنس اس اداکارہ نے اس وقت اپنی اداکاری کا آغاز کیا جب لڑکیاں فلموں میں آنا پسند نہیں کرتی تھیں اور فلموں کا آغاز ہو رہا تھا، اور 1936 میں یہ انتہائی خوبصورت اداکارہ فلم دنیا میں آئی جو اداکاری کرنا بھی خوب جانتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ برصغیر میں فلموں کی آمد 1913 سے ہو گئی تھی، لیکن ابھی خاموش فلمیں بن رہی تھیں جس میں کردار چلتے ہوئے نظر آتے تھے اور اشاروں میں اپنی بات عوام تک پہنچاتے تھے۔ بعد میں ان پر سلائیڈ آنا شروع ہو گئے کہ جو بات وہ کہتے تھے اس کی آواز تو نہیں آتی تھی لیکن لکھا ہوا آ جاتا تھا۔ پھر عالم آرا فلم بنی، اس کے بعد تو فلموں کی لائن لگ گئی۔ اچھی فیملی والے اپنی بیٹیوں کو بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک ایسی شاندار اداکارہ اس وقت کی بمبئی فلم نگری کو ملی کہ جس کی اداکاری کا انداز بالکل آج کی اداکاری کی طرح ہے۔ جس طرح آج کی اداکاری ہے وہی انداز اس اداکارہ میں تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھیں اتنی ہی ان کی اداکاری خوبصورت تھی۔ لیلا چٹنس ان کا نام تھا۔ اس میں بھولنے کیا بات ہے، آپ تو بیمار ہو گئے تھے، پھر بھی اتنی بیماری میں آپ نے مجھے تصویر اور چٹھی بھیجی تو میں جیون کے چھٹکارے میں تجھ سے کچھ بھی مدد نہیں پا سکتی۔ کیسے ہو آپ، تو شہر جا کے مجھے بھول ہی گئے تھے۔ 1950 کے بعد لیلا چٹنس نے بہت سے مشہور ہیروؤں کی ماں کا کردار کیا۔ گائیڈ میں دیوانند اور شہید میں دلیپ کمار اور آوارہ میں راج کپور کی ماں بنی تھیں۔ لیلا چٹنس 1909 میں پیدا ہوئی کرناٹک میں۔ ان کے والد انگلش کے استاد تھے، متوسط گھرانہ تھا، اور لیلا چٹنس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مرد بھی اعلیٰ تعلیم زیادہ حاصل نہیں کرتے تھے اور لڑکیوں کے لیے تو بہت کم چانس ہوتے تھے۔ لڑکیوں کے لیے تو بہت کم چانس ہوتا تھا کہ وہ کالج یا یونیورسٹی تک جائیں، لیکن لیلا چٹنس کے خواب تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی۔ لیکن ابھی ان کی عمر 16 سال تھی کہ ان کی شادی ہو گئی اپنے سے تقریباً 13-14 سال بڑے ایک آدمی کے ساتھ، لیکن وہ آدمی پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ اس شادی سے لیلا چٹنس کچھ خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے والدین کی رضامندی کو دیکھتے ہوئے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے شوہر لندن چلے گئے اور پس پردہ وہ کانگریس کے ساتھ رہ کر سیاسی سرگرمیوں میں بھی مشغول ہو گئے۔ لندن پولیس کو یہ تاثر ملا کہ شاید ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو انگریزوں کے خلاف ہیں، اور اس بات کو ہوا کچھ یوں ملی کہ کانگریس کے کچھ ایسے لوگ ان کے ہاں پناہ لینے کے لیے آئے جن کو انگریز سرکار ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پولیس ان تک پہنچتی وہ مہمان وہاں سے چلے گئے، لیکن اب وہ ایک نظروں میں آ گئے تھے، لہٰذا اس کے شوہر نے واپس انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ انڈیا چلے گئے۔ انڈیا جانے کے بعد لیلا چٹنس نے اپنے شوہر سے علیحدگی لے لی اور اپنے 4 بچوں کو لے کر وہ اپنے باپ کے گھر چلی آئیں۔ اپنے 4 بچوں کو پالنے کے لیے انہوں نے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ نئی نئی فلمیں بن رہی تھیں، لیلا چٹنس کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی فلموں میں کام کریں، ویسے بھی وہ بہت خوبصورت تھیں۔ ان کو ایک فلم مل گئی، جینٹل مین ڈاکو۔ اس میں انہوں نے ایک ایسے مرد کا کردار کیا جو اصل میں عورت ہوتا ہے اور بھیس بدل کر مردوں کے درمیان رہتا ہے۔ فلم کافی پسند کی گئی، لیلا کے کردار کو بھی پسند کیا گیا۔ بمبئی ٹاکیز کے ہمانشو رائے اور دیویکا رانی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے لیلا چٹنس کو اشوک کمار کے مقابل کئی فلموں میں کاسٹ کر لیا۔ لیلا چٹنس کی اداکاری بہت عمدہ تھی۔ اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ پرانے زمانے کی اداکارہ ہیں، کیونکہ دیویکا رانی ہو گئی یا اور بھی اداکارائیں ہو گئیں، یہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کو بولتی تھیں، انداز میں تھوڑا
یہ تھا جیسے وہ اسکرپٹ پڑھ رہی ہیں. دیویکا رانی تھوڑی بہت لگتی تھی کہ اداکاری کر رہی ہیں، لیکن لیلا چٹنس نے جو اداکاری کا انداز دیا وہ اس وقت کی تمام اداکاراؤں سے بہت مختلف تھا. لیلا چٹنس نے 1937 میں ایک فلم میں کام کیا. یہ فلم میں نے کچھ دن پہلے دیکھی ہے. یہ فلم یوں لگا جیسے ابھی بنی ہے. اس فلم میں آریاؤں کے مظالم، مذہب پر ان کا تسلط اور حاکمانہ انداز کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور اس میں لیلا چٹنس نے بہت اچھی اداکاری کی ہے. فلم کا نام تھا وہاں. بہرحال لیلا چٹنس نے تقسیم کے بعد بھی اپنی اداکاری جاری رکھی، لیکن 1940 کے بعد ان کا جو اصل دور ہے وہ 1936 سے لے کر 1940، 4 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا. 1940 کے بعد یہ کریکٹر ایکٹریس بن گئی، یعنی کہ بہن کا کردار یا ماں کا کردار. لیلا چٹنس نے فلم شہید میں، دلیپ کمار کی فلم شہید میں اس کی ماں کا کردار کیا تھا، اور راج کپور کی مشہور فلم آوارہ میں بھی انہوں نے راج کپور کی ماں کا کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد بھی یہ بہت ساری فلموں میں آئیں. غالباً 1980 تک یہ فلموں میں کام کرتی رہیں. 1990 کے بعد انہوں نے انڈیا چھوڑ دیا اور 80 سال کی عمر میں یہ نیو یارک چلی گئیں اپنے بچوں کے پاس. ان کا انتقال ہوا 14 جولائی 2003 میں. لیلا چٹنس کے بارے میں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے کامنٹس ضرور دیجئے. مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.